مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو یاد ہے ہمارے پہلے خطبے کا موضوع وہ حدیث تھی کہ جس میں عالم آخرت کے راستے میں جو منزلیں آتی ہیں ان میں انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان اعمال کا ذکر تھا۔ ان میں سے ایک مرحلہ یا ایک منزل مالک کے جہنم کا جو داروغہ ہوتا ہے اس کو مالک کہتے ہیں، اور جنت کا جو دربان اس کو رضوان اس کا نام ہے۔ مالک کے لیے جو چیز بطور ہدیہ پیش کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان آتش جہنم سے بچ سکتا ہے، 10 چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک ترک المعاصی، معصیت کو ترک کرنا۔ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ معصیت کا ترک کرنے کا فائدہ یا نتیجہ صرف گناہ اور عذاب سے بچنا ہے، لیکن معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ عذاب سے بچ جاتا ہے، بہت بڑے اجر کا حقدار بنتا ہے بندہ ترک معصیت کے نتیجے میں۔ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں، آج کے اس حدیث کے ٹکڑے کی مناسبت سے اس کو دہراؤں گا۔ فرمایا مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ۔ مل مجاہد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ پاک دامنی کا عفت سے ہے۔ راہ خدا میں جہاد کے نتیجے میں انسان شہید بھی ہو سکتا ہے، زندگی بھر کے لیے معذور بھی ہو سکتا ہے۔ راہ خدا میں جہاد کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ گناہ کی قدرت کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور پاک دامانی کے مظاہرے کرنے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر جہاد کا ثواب زیادہ نہیں ہے پھر باقی 2 صورتیں بچتی ہیں، یا تو دونوں کا اجر برابر ہے، جتنا اجر اور ثواب آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کا ملے گا اتنا ہی اجر پاک دامانی کا ملے گا گناہ کو ترک کرنے کا، یا پھر نہیں، ترک گناہ کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی امیر المومنین کا دوسرا فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برابر نہیں ہے بلکہ ترک گناہ کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، اور وہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کو عقل دی ہے، ان میں حیوانی خواہشات نہیں رکھی۔ حیوانات کو پیدا کیا ہے، ان میں عقل نہیں رکھی، فرشتوں میں عقل ہی عقل ہے، حیوانات میں حیوانی خواہشات ہیں، ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، انسان کو پیدا کر کے اس کو عقل بھی دی ہے اور وہ خواہشات بھی اس میں رکھ دی ہیں جو حیوانات میں ہیں۔ پھر فرمایا فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ، جس کی عقل اس کی خواہشات نفسانی پر غلبہ حاصل کرے، اس کو شکست دے دیں، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس کے حیوانی خواہشات عقل پر غلبہ حاصل کرے، عقل کو شکست دیں، وہ مال مویشی سے وہ بدتر ہو جاتا ہے۔ ترک المعصیہ، معصیت کو ترک کرنا صرف یہ نہیں کہ اس معصیت سے بچنے کے نتیجے میں اس معصیت کی جو سزا یا عقاب ہے اس سے بچ جائے گا، نہیں، بلکہ راہ خدا میں
جہاد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے اس آدمی کو جو وہ قدرت کے باوجود رشوت لینے کے بہت مواقع ہیں، سود لینے کے بہت مواقع ہیں، یہ منشیات کے استعمال کے بہت سارے مواقع ہیں، غیبت کے مواقع ہیں، اچھا جی چغل خوری کے مواقع ہیں، درجنوں سینکڑوں گناہوں کے مواقع، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف خوف خدا کی وجہ سے جو معصیت کو ترک کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب راہ خدا میں جہاد کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔